اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں سلمان نقوی، ماہر معیشت سے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر بتائیے گا، قومی ایئر لائن کی نجکاری کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملات کو؟ میں سمجھتا ہوں آج بڑا تاریخی دن ہے اور ایک بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کرا ہے ہمارے فائنانس منسٹری نے۔ ہیلو، آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ اور ہماری سب کی یہ اندازہ تھا کہ شاید 80 یا 90 ارب کے لگ بھگ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی، مگر جو بولیاں آئی ہیں 101 ارب اور 115 ارب بہت شاندار آئی ہے، اور حکومت کی ڈیمانڈ 100 ارب کی ہے، اور اب سیکنڈ راؤنڈ ہے، اس میں یقیناً اور بہتر ہوں گی۔ یہ تو یہ بہت خوشائن بات ہے، ایک سمبولک امپیکٹ بہت اچھا ہے، سرمایہ کاروں کا کس طرح سے اعتماد ہوا ہے، ایک اچھی ٹرانزیکشن حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک لانگ اویٹڈ چیز جو 15 سال سے نہیں ہو پا رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے اور بڑے پروفیشنلی اس کو اسموتھلی جو ہے ٹرانسپیرنٹ مینرز میں جو کرا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آئندہ جو پرائیویٹائزیشن ہوں گی مزید، اس کے اوپر اس کا بڑا پازیٹیو اثر ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ صرف 3 بولیاں موصول ہوئی ہیں، تو کیا حکومت کے لیے یہ اعتماد کا اظہار سمجھا جائے اس عمل میں؟ جی بالکل، اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 15-16 سال سے ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ تھا، لیکن باقی جو ادارے ہوں گے بہت سارے اس میں بہت اچھے ادارے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اعتماد آئے گا، لوگ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ باقی چیزیں بھی بہتر سے بہتر ہوں گی۔ اچھا سر، جس طرح پی آئی اے کی بولی ہو رہی ہے، تو باقی بھی جو لاس میں ادارے چل رہے ہیں، حکومت چاہ رہی ہے کہ مطلب ان کی بھی نجکاری کی جائے، تو کیا یہ پیش رفت پاکستان میں نجکاری کے عمل کی بحالی کی علامت سمجھی جا رہی ہے؟ سمبولک امپیکٹ میں نے کہا کہ اس کا بہت بڑا ہے، اور ایک بہت بڑی آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ حوصلہ افزا ہے، ہماری معیشت کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، حکومت کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ان کی بڑی سخت محنت اور پرائم منسٹر کی اور آئی ایف آئی سی وغیرہ ان سب کی ایک ملی جلی زبردست محنت ہے، اور جس کا یہ اب پھل مل رہا ہے۔ سر بتائے گا کہ یہ جو 75% شیئرز ہیں صرف یہی بیچے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 25% شیئر رہیں گے، تو گورنمنٹ کا اس میں کیا سکن ان دا گیم ہوگا، مطلب کیا رول ہوگا اس کے آگے جا کے؟ 75% تو دی جا رہے ہیں، 25% بھی لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں وہ ڈیسائیڈ کرا جائے گا، اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور آپ کا کیا گورنمنٹ کا کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے پاس جو ہے 25% صرف باقی رہیں گے، تو ان کا مطلب سکن ان دا گیم کیا ہوگا اس سارے عمل میں؟ دے دیں گے آفٹر سم ٹائم، طریقہ یہی ہوتا ہے، اور وہ 25% بھی جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور لیکن فی الحال 75% کا تو کنفرم ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے پہلے یہ 51% پر تھے۔ صحیح۔ سلمان صاحب یہ بتایا کہ نجکاری کے بعد جو قومی ایئر لائن کے ملازمین ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ وہ تو کافی احتجاج کر رہے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے گا، اور کافی ان کے تحفظات تھے۔ میں سمجھتا ہوں پی آئی اے کی نجکاری ایک ضروری عمل تھا، اربوں روپے کے خسارے حکومت اور پاکستان کے خزانے پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، ایک غریب ملک جو مقروض ہے اس کے اوپر یہ بوجھ تھی، اور اس کی یہ ہونا ضروری تھی، جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا لائحہ عمل یقیناً بنایا جائے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، جنہوں نے ایمانداری سے کام کرا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نئی آنے والی مینجمنٹ اس کو جو ہے کوئی پرابلم کریٹ کرے۔ سر یہ بتائے گا کہ جب جو ریزرو پرائس ہے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے سارے عمل کے اندر، تو کیا یہ شفافیت پر سوالات نہیں اٹھیں گے کہ ریزرو پرائس جو ہے پی آئی اے کی اس کو کیوں خفیہ رکھا گیا؟ یہ طریقہ ہے جی، ایسے ریزرو پرائز تو ایک آپ کا امتحان ہے، اور ایک ہے، لیکن وہ 100 بلین میرے خیال ہے اوپن ہوئی ہے جی، اور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے قبل 80 ارب تھی، اس سے پہلے جو ہوا تھا، اور اس میں صرف 10 ارب کی بولی لگائی گئی تھی۔ دیکھ کتنا فرق آیا ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ سر یہی پی آئی اے تھی جس نے باقی ایئر لائنز کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے، ان کو گرو کرنے میں، ٹھیک ہے، ان کا ایک نام تھا کسی دور کے اندر، تو آج اس کی نجکاری کرنی پڑی، یہ مطلب کئی سالوں سے لاس میں چل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے اس مطلب ان حالات کا کیوں سامنا کرنا پڑا پی آئی اے کو؟ بہت ساری ریزن ہے سر، بہت ساری وجوہات ہیں اس میں، جو ہے سیاسی مداخلتیں ہیں اس میں، نیشنلائز کرنا، میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اگر بدنما داغ میں کہہ سکتا ہوں وہ نیشنلائزیشن تھی اداروں کی، اس میں پی آئی اے بھی شامل تھی، اور اس کے بعد یہ وہ ادارے تھے جو ہمارے دنیا بھر میں ان کی ریکگنیشن ہوتی تھی اور بیسٹ پرفارمنگ ادارے ہوتے تھے، لیکن جس طریقے سے سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نیشنلائز کرا گیا تھا، جی کچھ مناسب ان کا
طریقہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ان چیزوں سے پاکستان باہر آنا شروع ہو جائے گا, اور نیشنلائزیشن ہی اس وقت ہمارے ملک کی بنیادی اور ضرورت ہے, اور ہماری معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو نیشنلائز کرنا ہوگا, پرائیویٹائز کرنا ہوگا, پرائیویٹائز کرنا ہوگا. سر یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو کم قیمت پر فروخت کر کر ایک رسک لے رہی ہے, مطلب حکومت سے چل نہیں رہے, وہ فلاپ ہو چکے ہیں؟ یہ 100 ارب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بڑا رسک نہیں ہے. بڑے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کرا گیا ہے. ایک ادارہ جو ہر سال اربوں روپے کا خسارہ کریٹ کر رہا تھا اور جس کی ڈے بائی ڈے پرفارمنس خراب ہو رہی تھی, تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر کے کرا گیا ہے. اور پھر ہمارے انویسٹرز کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انویسٹرز نے بڑا پازیٹیو اعتماد کا مظاہرہ کیا حکومت کی پالیسیز پر اور ادارے پر. سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ مطلب یہ نجکاری کرنا ضروری تھی, یہ وقت کی ضرورت تھی, یا صرف آئی ایم ایف کے پریشر کے اندر آ کے یہ حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں, وقت کی تو بہت ضرورت تھی, ایسا نہیں ہے. 15 سال سے یہ کوشش ہو رہی برادر, اور وقت کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا, یہ نیشنلائزیشن جو کرا گیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک غلط اسٹیپ تھا, اور اس کی وجہ سے ملک کو بے انتہا خسارہ ہوا, ملک قرضوں میں جکڑ گیا, اور یہ ادارے جو ہیں سب کے سب خسارے میں چلے گئے جو ایک وقت میں نہایت پروفیٹیبل ہوتے تھے. اور اب انشاءاللہ تعالی یہ اگر یہ سلسلہ شروع ہوگا تو یہ حکومت کے خزانے سے بوجھ بھی ہٹے گا, اور یہ تمام ادارے جو ہے پروفیشنل اور اچھے طریقے سے پھر چلائے جائیں گے, اور حکومت کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گی. ٹھیک ہے, ماہر معیشت سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ.